یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل عاشق پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، جس چوک میں دل کرتا ہے ماڈل بنا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کہ نہیں، اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے، اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ماڈل دکھانے کے لیے، عورتوں کو، وہ مقام جو مقام خوف ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت تاکید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ فرمایا یہ جو تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا، یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے واروں میں سے ایک وار ہے۔ یہ تو نے کس قسم کا عشق کیا ہے کہ تم معشوق کی مرضی کے خلاف۔ داتا گانجی بخش علی اجمیری داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا محبوب، اس پر غصہ نہیں آتا بندے کو، یعنی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو میرا محبوب ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا۔ محبوب محبوب ہوتا ہے، اس پر غصہ، وہ سخت بات بھی کر دے تو محبوب پر غصہ نہیں آتا۔ اور آپ نے بطور دلیل کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا، تو میں اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، تو اگر قاری صاحب نماز لمبی کر دیتے تو مجھے ناراضگی ہوتی دل میں، نوجوان تھا، ابھی چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں رات کو جاتا اور ساری رات گھومتا تو وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی، واپس لوٹ آتا۔ ایک رات میں گیا، قاری صاحب نے نماز لمبی کر دی، مجھے تھوڑی دشواری ہوئی، اس کے گھر گیا۔ یہ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا چیز کو۔ کہتے ہیں ساری رات میں اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا، ٹھنڈ کی رات تھی اور ساری بیت گئی، وقت کا بھی پتہ نہ چلا۔ وہ سحری کے وقت چھت پہ آئی اور آ کے کہنے لگی گھر میں کچھ مہمان ہیں، کوئی مجبوری ہے، آج کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب کہا نا تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مجبور وہ بی بی لگی۔ یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ بہانہ کر رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے، چونکہ پیار تھا نا، میں نے یہ کہا ہی نہیں، مجھے پیار تھا، میں نے کہا کہ بیچاری مجبور ہے، دیکھو پھر بھی 1-2 منٹ کے لیے صحیح آئی تو ہے نا۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو امام مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، اللہ رسول کے لیے بھی تو کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تجھے کوئی سخت حکم دیا جائے گا دین کا تو تجھے کوئی غصہ، اس لیے کہ تو پیار کرتا ہے، پیار کرنے والے غصہ کرتے، انہیں کوئی ناراضگی ہوتی تو فرمانے لگے کہ پھر میں نے توبہ کر لی اور میں نے کہا کہ یہاں ان رستوں میں اور اس راہ میں جو اپنا اب ضائع کرنا ہے تو وہاں نہ ضائع کروں جہاں ایک لمحہ بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ میرا جتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے غور کرنا ہے، ہمیں میلاد ہو، کوئی محفل ہو، کوئی شادی ہو، کوئی نکاح ہو، اور پھر جو معشوق ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ سویرے عشق کریں اور شام کو بھول جائیں، شام عشق کریں اور سویرے، یہ کس قسم کا عاشق ہے؟ اس نے تو دعویٰ ہی صحیح نہیں کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ذکر مصطفیٰ ہر موقع پر کرنا ہے اور ہر جگہ پہ کرنا ہے، اور کوئی ذکر میں کوئی بات مشکل آ جائے، کوئی احکام اللہ رسول کی بظاہر مشکل بھی نظر آئیں تو ہم نے اس لیے قبول کرنا ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کی ہر بات کو قبول، اور پھر بحث بھی نہیں کرنی۔ مجھے آج کل پریشانی بڑی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں تو کسی عالم کو، کسی واعظ کو، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے بڑی پریشانی ہے۔ جس طرح کبھی گمسان کا رن پڑتا تھا نا جنگوں میں، گمسان کا رن یہ ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون کہاں ہے، کہاں لڑائی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، کیا حال۔ اب ہمارے نا میڈیا پہ پتہ ہی کوئی نہیں کوئی کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کس کو کچھ کہہ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا بن گیا، اور ہر چیز ہم نے الجھا کے رکھ دی، یعنی اہل حق کے اندر بھی اس انداز میں بات ہوتی ہے کہ بیچارے میری طرح کے لوگ الجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک کون ہے، یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یہ بھی بہت بڑی ہستی کہلاتا ہے، یہ بھی الجھا دیا۔ اور ذمہ دار لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بحث کے دروازے کم سے کم کھولیں، مہربانی فرمائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے کم از کم اہل خیر تو نیکی کریں، یہاں تو کوئی اجتماعیت کا ہے۔ اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے، بحث نہ کریں، غلام بحث نہیں کرتے۔